الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین. سورہ الدہر کو سورہ الانسان بھی کہتے ہیں. ہمارے یہاں ہندوستانی پاکستانی جو ایشین ہمارے یہاں پرنٹڈ قرآن حکیم ہے ان میں الدہر نام ہے اس کا. یہاں عربوں کے یہاں الانسان اسے کہتے ہیں اور یہ دونوں نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. الدہر بھی بڑا زمانی لفظ ہے. زمانہ کیا ہے؟ کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے. ہم پر گزرنے والی ایک کیفیت کا نام زمانہ ہے. دکھ کا زمانہ ہے، سکھ کا زمانہ ہے، امیری کا زمانہ ہے، غریبی کا زمانہ ہے، جدائی کا زمانہ ہے، ملاپ کا زمانہ ہے. زمانہ ایک کیفیت جسے آپ ٹائم اینڈ سپیس کہتے ہیں. اور الانسان، سورہ الانسان، یہ بھی ایک بڑی عجیب چیز ہے کہ کائنات میں اللہ پاک نے سب سے زیادہ باصلاحیت ہستی جو ہے وہ انسان پیدا کی. اپنی بہت ساری صفات کیسے مزہ چکھایا ہے، اسے ارادہ دیا ہے، تخلیق کی قوت عطا کی ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اس کائنات میں اللہ پاک کے وجود کا سب سے بڑا گواہ خود انسان ہے، اور اس پوری کائنات میں اللہ پاک کے وجود کا منکر بھی انسان ہے. بہت بڑی زیادتی ہے. گواہ نہ صرف یہ کہ خود گواہی سے مکر جائے، بیٹھ جائے، بلکہ فریق مخالف سے مل جائے جا کے اور کہے کہ میں تو ہوں مگر میرا بنانے والا کوئی نہیں. یہ اتنا فضول، اتنا لغو ایک نظریہ ہے، اگر اسے نظریہ کہا جا سکتا ہو، کہ یہ تو ایک بچے سے بھی اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی چیز ہے مگر اس کا بنانے والا کوئی نہیں. انسان کے وجود پر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس سے پوچھیں وہ بتائے گا آپ کو یہ میڈ ان جاپان ہے، یہ میڈ ان چائنا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں نے بنائی. خود اس کے بارے میں سوال کروں گے نہیں، میرا بنانے والا کوئی نہیں. تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ جو آدمی سورج کو دیکھے اور کہے کہ سورج ہے ہی نہیں، سورج اس کو دلیل کیسے دے اسے؟ تو اس سورہ کی اٹھان، بنیاد، اس کا مقدمہ یہ ہے کہ اللہ کے وجود کا سب سے بڑا گواہ تو ہے. تو ہی مکر گیا. تمہیں تو گواہی دینی چاہیے تھی کہ لوگوں مجھے دیکھو، میری صلاحیتوں کو دیکھو، میری تخلیقات کو دیکھو، پھر میرے خالق کی صلاحیت کا اندازہ کرو جس نے میرے جیسا بنایا ہے.
اصل اس کی جو تھیم ہے وہ یہ ہے. سوال کیا اللہ پاک نے حال اتی علی الانسان حین. حین کا مطلب ہوتا ہے ایک لمحہ. سب سے چھوٹا جو زمانے کا وقت کی جو سب سے چھوٹی اکائی ہے وہ حین ہوتا ہے. انسان پر کیا اس ٹائم کا کوئی ایک ایسا لمحہ ایسا نہیں گزرا لم یکن شیئا مذکورا کہ وہ قابل ذکر شے نہیں تھا, اس کے کہیں تذکرے نہیں ہوتے تھے. ہم اشعار انسان چاہے وہ جس رتبے پہ بھی ہے, جس سٹیٹس کا بھی ہے, وہ غور کرے کہ ایک وقت تھا کہ وہ نہیں تھا. میں 12 مئی 1961 سے پہلے نہیں تھا, میرا نام نہیں تھا, کائنات پھر بھی چل رہی تھی, نظام پھر بھی چل رہا تھا. مجھے کسی نے کہا کہ قبرستان بھرے ان لوگوں سے جو یہ سمجھتے تھے کہ دنیا ان کا کے بغیر اجڑ جائے گی, ملک ان کے بغیر نہیں چلیں گے, قومیں ان کے بغیر بانجھ ہو جائیں گی. انہوں نے تھاما ہوا آسمان کو, چلے گئے. کسی وقت وہ تھے, نہیں تھے, پھر ہوئے, پھر نہیں رہے. بڑے بڑے جرنیل, بڑے بڑے صدور, بڑے بڑے بادشاہ. کائنات پھر بھی چل رہی تھی. میں نہیں تھا پھر بھی چل رہے تھے, نہیں ہوں گا تو بھی چل رہا ہوں. کتنی بڑی عبقری شخصیتیں گزر گئی ہیں کہ ہم ایک بیان دے کر رہ جاتے ہیں کہ ان کا خلا پر نہیں ہوگا, لیکن پھر بھول جاتے ہیں ہم لوگ. یہ ایک چلتی ٹرین ہے جس میں اپنے اپنے اسٹیشن پر مسافر اترتے چلے جا رہے ہیں, اور ایک جب گھاٹا اس میں گھس جاتا اور اترنے والے کو سارے بھول جاتے ہیں کہ یہاں اسی سیٹ پہ میرے سامنے ابھی تھوڑی دیر پہلے کوئی بوڑھی عورت بیٹھی تھی, اب ایک کالجیٹ بیٹا ہے وہ. تو انسان آنکھیں بند کر کے اگر خدا تک پہنچنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنے وجود سے اس کی ابتدا کرے. سوچے پہلے وہ کیا تھا, کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. تم کیسے کفر کر سکتے ہو اللہ کا, تم کیسے انکار کر سکتے ہو, کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ تم مردہ تھے. مردہ کیا تھے؟ روح اللہ کے یہاں تھی, بدن مٹی میں تھا. اب بھی یہ جب بندہ مرتا تو کیا ہوتا ہے, روح وہاں چلی جاتی ہے, بدن مٹی میں چلا جاتا ہے. وہی سچویشن دوبارہ پیدا ہو جاتی ہے. کنتم امواتا, تم مردہ تھے, روح کہیں اور تھی, بدن کے ابھی بننے میں بھی صدیاں پڑی ہوئی تھی. فاحیاکم, پھر اس نے تمہارے روح اور بدن کو جوڑا, کہاں سے اٹھایا, کہاں لے کر آیا, کہاں بنایا اور روح ڈالی اس کے اندر. فاحیاکم ثم یمیتکم, پھر یہ کچھ ہوگا. روح نکل جائے گی, بدن ڈیکمپوز ہو جائے گا, عمارت ڈسمنٹل ہو جائے گی, ختم ہوگی بات. پھر وہی سچویشن رہے گی اور پتہ نہیں کتنی صدیاں گزر جائیں گی, ہزاروں لاکھوں سال گزر جائیں گے, پھر ہمیں اٹھائے گا. ثم الیہ ترجعون. جس طرح پہلے ہم بنے, کوئی سوال تو نہیں اٹھا کہ روح کہاں تھی, آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کے اقرار کروایا ہم سے, پھر الگ کر دیا. روحوں سے سوال ہوا, روحیں آدم علیہ السلام کی پشت میں نہیں تھی. آدم علیہ السلام کی ذریت کو ان کی پشت سے نکالا گیا. وَإِذْ أَخْرَجَ رَبُّكَ من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم, ان کی پشتوں سے, یعنی اس طرح سے نکلا ہے بالکل چین کی طرح کر کے, میرے دادا کے یہاں سے میرے والد کو نکالا, میرے والد کے یہاں سے مجھے نکالا, ایسے من ذریتہم من ظہورہم, ان کی پشتوں سے نکالا اللہ پاک نے, سامنے بٹھایا, عقل و شعور دیا ہے, اختیار دیا ہے. الستو بربکم قالوا بلی,
یہ عہد الست ہے کہ جو انسان کو بے چین رکھتا ہے اور اسے مذہب کی تلاش میں رکھتا ہے. وہ بے شک صحیح منزل پہ نہ پہنچے، کسی درخت کو خدا بنا لے، لیکن اس کے ضمیر کے اندر خدا کی پیاس موجود ہے. بے شک پانی کی بجائے مٹی کا تیل پی لے، ایسا بھی ہوتا. مسافر کی بوتل میں پیٹرول ڈال کے کسی نے رکھا ہوا، آیا بیچارہ اور اس نے پکڑ کے ڈک ڈک پی لیا. جب تک وہ پتا چلتا تب تک کچھ نہ کچھ اندر چلا جاتا ہے. یہ الگ بات، لیکن خدا کی پیاس ہر انسان کے اندر ہے. طریقے ڈھونڈنے کے الگ ہیں. اس نے ہمیں پیدا کیا، نہ بتعلیہ، مختلف مراحل سے گزارا. ابتلا کس کو کہتے؟ احوال کی تبدیلی کو کہتے. ابھی ادھر ہے ابھی ادھر. دودھ کا بلونا کیا ہوتا ہے؟ وہ دودھ ابھی ادھر ہوتا ہے، ابھی مدانی اسے ادھر مار دیتی ہے، ابھی ادھر مارتی ہے پھر اٹھا کے ادھر مار. یہ ابتلا ہے. ابھی امیر تھا ابھی غریب ہو گئے. ابھی بیٹا پیدا ہوا تھا مٹھائی بانٹ رہا تھا، بیٹا گاڑی کے نیچے آ گیا رو رہا ہے. یہ ابتلا ہے. کہا یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان تو مشقت پر مشقت برداشت کرتا ہوا آخر اپنے رب کے سامنے جا پہنچے گا اور تیری اس سے ملاقات ہوگی. اصل مسئلہ اس دن کا ہے جس دن ہم نے اس کے سامنے فیس ٹو فیس کھڑا ہونا ہے. یہ منہ اس قابل ہے دکھانے کے یا نہیں؟ اسی لیے مسجد میں بلایا جاتا ہے کہ اسے صاف کر لو، ریہرسل کر لو، فل ڈریس ریہرسل کر لو اس کے سامنے کھڑے ہو کر. کل تمہیں اس کا فیس ٹو دا کعبہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو فیس کرنا ہے، کعبے کے مالک کو فیس کرنا ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر، جہاں بھی اللہ پاک نے اپنے وجود کی دلیل دی ہے انسان کی ابتدا سے. قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے انسان. یہ کتنا نا شکر ہے. ما اکفرہ، اکفرہ سپرلیٹو ڈگری ہے، اس سے بڑا کافر کوئی نہیں ہے. ابلیس سے ایک غلطی ہوئی ہے اور اس نے ترلے کر کے جو لیا تو ربی 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 کر کے لیا. اس نے قسم کھائی ہے تو فبعزتک کا کھائی ہے. باب شاہ کمال کی قسم اس نے بھی نہیں کھائی، رب کی قسم کھائی ہے، رب سے مانگا اس نے. انسان سے بڑا نا شکرہ کوئی نہیں ہے. ما اکفرہ، یہ کتنا نا شکرہ ہے. من ای شیء خلقہ، اسے پیدا کس چیز سے کیا اللہ پاک نے؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلو میں نہیں خریدوں گا تو دوسرا خرید کے لے جائے گا. لمحوں کی دیر تھی، ہم نے اسے کہاں سے لیا؟ کیا ویلیو تھی؟ من ماء مہین. من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ. یہ کتنا اللہ کے قبضے میں ہے. سارے کام اس کے ہم کر رہے ہیں. ہم نے فیصلہ کیا کب پیدا کرنا ہے، ہم نے فیصلہ کیا کس کے گھر میں پیدا کرنا ہے، کس قوم میں پیدا کرنا ہے، صلاحیتیں کیا دینی ہیں، کب مارنا ہے، کون سی قبر دینی ہے، سمندر میں مچھلیوں نے کھانا ہے یا قبر میں کیڑوں نے کھانا ہے. سارے کام ہماری مرضی سے ہو رہے ہیں. درمیان میں تھوڑا سا وقت ہے جہاں یہ کہتا نہیں میری مرضی. وہ تھوڑا سا وقت بھی اگر اللہ کی مرضی سے گزار لے تو مسئلہ سارا حل ہو جائے. کلا لما یقضی امرہ، دیکھو ہم نے کیا 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 مگر جو اس کو ہم نے کہا اس نے وہ نہیں کیا. اللہ نے اپنے احسانات جتائے، ہم نے کیا 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 ہے. من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ، جب وہ چاہے گا اٹھا کے کھڑا کرے. کلا لما یقضی ما امرہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِ، انسان ذرا جو منہ میں ڈالتا ہے اسے دیکھے تو صحیح. وہ کہتے ہیں کہ منہ کھائے اور آنکھیں شرمائیں، اسے شرم نہیں آتی؟
فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، انسان کو چاہیے، جیسے فرمایا نا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان یہ جائزہ لے لیا کرے اس نے کل، وہ کل جس میں اس نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کیا آگے بھیجا ہے۔ اسی طرح یہاں فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ گائے بھینس کی طرح نہ کھائے، دیکھ کے کھائے کس کا دیا ہوا کھا رہا ہے، کس نے کہاں اگایا، کہاں کاٹا، کہاں چھانا، کہاں وہ بوریوں میں پیک ہوا، کس نے خریدا، کون لے کر آیا، کتنی ماؤں کے لال لگے ہیں تیرے ایک لقمہ تیرے منہ میں بھیجنے کے لیے، کہاں سے کس نے پیدا کیا، تندور پہ کھڑا ہوا تیرے لیے پکا رہا ہے۔ یہ سارے بندوبست اس لیے کیے گئے تھے کہ تم رزق کھانے کے بعد مر جاؤ گے اور بس بات ختم ہو گئی، ایسا نہیں۔ اس طرح فرمایا یا ایھا الانسان، یہ جو یا ایھا ہے نا، یہ بڑی اہمیت کا خطاب، یہ جیسے کسی کو طنزیہ انداز میں کہا جاتا ہے ہز ایکسیلنسی، یہ ایسے نہیں ہے، یور ایکسیلنسی یہ ایسے نہیں ہے، میلارڈ ایسے نہیں ہے، یہ طنز ہے جناب حضرت انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کچھ نہیں بھولا، تجھے باقی سب کچھ یاد ہے، تجھے اپنی قوم یاد ہے، قوم سے باہر رشتہ نہیں کرنا، تمہیں اپنی ناک یاد ہے، ناک نیچی نہیں ہونی چاہیے، تمہیں صرف رب بھولا ہے اور کچھ نہیں بھولا، جس نے تمہیں سوچا، اپنی سوچ کو شکل دی، اس شکل کو ڈیویلپ کیا، بنا کر باہر لایا، کھلا پلا کے جوان کیا، تیری سانس چلا رہا ہے، تو سو جاتا ہے، تو خود سانس لیتا ہے، تجھے کروٹیں بدلواتا ہے وہ، تو اندر ڈال دیتا ہے، بس تمہیں نہیں پتا کہ اس کے اندر اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس نے کیسا نظام بنایا۔ کبھی غور کیا سارے سسٹم پر؟ تجھے تو سب کچھ بھول جانا چاہیے تھا سوائے اس کے، تجھے سب سے زیادہ یاد وہی رہنا چاہیے تھا، اس لیے جہاں بھی اللہ کے ذکر کا ذکر آتا ہے تو کیا آتا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، جس کی جتنی زیادہ نشانیاں ہوتی ہیں آپ کے پاس اتنا وہ زیادہ یاد آتا ہے، کسی نے جتنی زیادہ چیزیں دی ہیں جب ان کی طرف آپ یاد نہ بھی کریں، نظر اٹھتی ہے تو وہ بندہ اپنے پورے بایو ڈیٹا کے ساتھ، اپنی تصویر کے ساتھ آپ کے دماغ میں فوراً ڈسپلے ہو جاتا۔ فرمایا آسمان کی طرف نظر اٹھاؤ، قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین کی طرف دیکھو، تمہیں ہر طرف خدا نظر آئے گا، تمہیں ہر چیز انگلی اٹھا کے خدا کی طرف اشارہ کرتی نظر آئے گی، اور تم اس کو بھول گئے۔ تم اتنے سادے ہو یا ہمیں اتنا بھولا سمجھتے ہو؟ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ یہ بات نہیں، اللہ بھولنے والی چیز نہیں، اس پر کوئی ایکسکیوز قیامت کے دن قبول نہیں کیا جائے گا۔ کلا بل تکذبون بالدین، تم خدا کو نہیں بھولے، تم اس دن کو بھولے ہو جس دن تم رب کے سامنے کھڑے ہو گے۔ تم سمجھتے ہو دن کبھی آئے گے؟ چونکہ ابھی تک آیا نہیں، لہذا آئندہ بھی نہیں آئے گا۔ یہ پچھلی قوموں کی جہالت کی نشانی ہوتی تھی۔ فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، وہ کہتے اگر قیامت نے آنا ہے، لوگ اگر زندہ ہو کے مرنے کے بعد زندہ ہوں گے تو جیسے ماڈل ولاز ہوتے ہیں، مختلف کمپنیوں نے بنائے ہوتے ہیں، پراپرٹی والے نے، وہ آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ جس کا اتنا ریٹ اور اس طرح، اور یہ ماڈل ولا آپ دیکھ لیں، اس کو بنا ہوا تاکہ ایمان ڈول جائے اگر آپ نہیں بھی خریدنا چاہتے تو خرید لیں۔ اسی طرح یہ بھی معاملہ ہے کہ اللہ پاک نے جس صورت میں چاہا تمہیں بنایا، تم
اب تقاضا کرتے ہو کہ اگر اللہ نے مار کے ہمیں اٹھانا ہے تو کوئی 2 4 10 بندے ہر زمانے میں ایسے اویلیبل ہونے چاہیے کہ جو مار کے زندہ ہوئے ہوں، ماڈل ولا کی طرح. بھائی آؤ بھائی ملائیں تمہیں یہ بندہ واپس آیا ہے. یہ دبئی کے حالات بڑے برے ہیں جی. تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یار یہ بندہ آ گیا، ادھر آؤ یار، یہ کل ہی آیا دبئی سے، بتاؤ یار ان کا کیا معاملہ ہے. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ فاتو بآبائنا ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو ہمارے پیو دادا میں سے کسی ایک کو زندہ کروا کے لے آؤ تاکہ ہمیں بھی یقین ہو جائے کہ ہم نے مر کے اٹھنا ہے. ابھی ہم مان بھی لیں، ماننے میں کیا ہوتا ہے، XYZ کچھ بھی آپ بھر دیں آپ کا اکاؤنٹ بن جاتا ہے. مرد عورت بنا لیتے ہیں، عورتیں مرد بن کے بنا لیتی ہیں اکاؤنٹ، فیس بک پہ ہوا، ہاٹ میل پہ ہوا، یاہو پہ ہوا. اسی طرح ہم وقتی طور پہ مان لیتے ہیں XYZ خدا ہے ٹھیک، لیکن اس کے ہونے کا ہمارے اوپر اثر کوئی نہیں. خدا ہو یا نہ ہو مرضی ہماری چلنی. ہمارے ایک ساتھی ہوا کرتے تھے، وہ جب بھی بیرونی وفود آیا کرتے تھے تو وہ تعارف کروایا کرتے تھے. ہمارے وہ ناظم اطلاعات ہوا کرتے تھے، ڈیوٹی ہوتی تھی. وہ بتایا کرتے تھے کہ جی یہ مولانا خلیل صاحب ہیں، یہ ہمارے ناظم اعلیٰ ہیں، یہ ہارون اسلام آبادی صاحب ہیں، یہ ہمارے امیر ہیں، یہ قاری حنیف صاحب ہیں، یہ ہمارے فلاں ناظم ہیں. سب کچھ کرنے کے بعد وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے امیر ہیں ہارون اسلام آبادی صاحب، ویسے امیر کوئی بھی ہو حکم میرا چلتا ہے. یہ جملہ وہ لازم کہتے تھے. قد بھی ان کا ماشاءاللہ بہت بڑا تھا. آپ جانتے ہوں گے ان کے اشتیاق عثمانی صاحب کورٹ میں کام کرتے ہیں ابھی، جنہوں نے دیکھا وہ جانتے ہوں گے قد کیا چیز ہوتی ہے. تو جب وہ یہ کہتے ہارون اسلام آبادی صاحب جو ہے وہ مجھ سے بھی تھوڑے